جی دوستو، آج کا ویڈیو دو ٹاپک پہ مبنی ہے۔ ایک تو متضاد آیات ہیں جو قرآن شریف میں ویسے تو قرآن شریف پورا جو ہے وہ کنٹراڈکشن سے بھرا پڑا ہے، اور دوسرا اس میں بہت ساری جو ہے عقل والوں کے لیے یہ بھی نشانیاں ہیں کہ دیکھیں گے فروٹس کے جو نام ہیں وہ آپ کو صرف وہی ملیں گے جو عرب کے جو ہے وہ اس میں زمین پہ ہوتے تھے، وہ جو جن کو جانتے ہیں وہ باقی کوئی چیری کا، کوئی آم کا، کوئی دوسرا کیلے کا، کوئی اس طرح کا ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دکھائی اس وقت کا ہے، اور وہ بھی 1924 تک کتنے ڈیفرنٹ اس کے ورژن ہیں اور اتنا کچھ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ میں نے ایک پہلا جو ویڈیو مہینوں کے گیپ کے بعد بھرا تھا، اور یہ ایک ریئیکشن تھا اس چوتیے گھٹیا گٹر دماغ قسم کے جو ہے وہ فرسٹریٹڈ، سیکسولی فرسٹریٹڈ جو ہے، ہر وقت ان کے دماغ میں سیکس اور عورتیں اور ان کا لباس اور یہ وہ، تو اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا کہ ان چوتیے گٹر دماغ پخانہ بھرا جو ایک کا کموڈ دماغ ہے، جو یہ جو ہے وہ ان کو کتا کہنا کہ ویسے کتے کی توہین ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی سمجھ جاتا ہے اگر اس کو سکھائیں سمجھائے، تو ان کی دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے، اتنے سوٹڈ پوٹڈ اتنے یہ وہ اسٹوڈیو میں، بھائی حرام ہے تو پھر تو تصویر ویڈیو تم آئے کہاں کیوں اس پہ؟ اگر تم اسی بات پہ اعتراض کر رہے ہو جو اس کی ذاتیات میں اس کو اس میں داخل کر رہے ہو، جو کہ جرم ہے، اگر یورپ میں ہوتا ہے تو یہ جیل میں ہوتا اس طرح کے، اور اس کی باپ کا تک کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے اس کی ذاتی حیثیت سے کچھ پوچھے، اور کیا معاشرے میں کون سا نقصان اس نے پہنچا ہے، کو کس کو زخمی قتل کیا یا کس کو، جو اس پہ پھر بات ہوگی۔ تو پہلے جو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کی پچ جو ہے وہ میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی ہوگی لوگوں سننے والوں کو، تو وہ میں اس پہ بھی تھوڑی سی دوبارہ میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن اور ہاں ایک اور بات یہ کہ میں نے اپنے جو مہینوں پہلے دیا تھا ویڈیو، اس پہ میں نے لاسٹ میں پوسٹر ایک لگایا تھا کہ جو قرآن شریف نازل ہوا ہے جس طریقے مطلب ایک سیکوینس سے کہ پہلی کون سی صورت آئی پھر کون سی آئی، وہ صورت پہ میں ان کے حوالے سے میں نے وہ آیات اکٹھی کی ہیں قرآن شریف کے ترجمے سے، کسی ترجمے میں، اور پھر اس پہ تھوڑی سی کمنٹری کی ہے، تو وہ کوئی 50 تک میں نے صورتیں کر لی ہیں، اور باقی بعد میں، تو اس پہ بھی میں کوئی مہینے تک یا اس طرح شروع کر دوں گا، اور جب یہ ہو جائے گی، یہ ایک سیریز ہے پوری ہو جائے گی، تو پھر میں ریئیکشن ویڈیو وغیرہ جو بھی ہوں گے اس میں کوشش کروں گا، کیونکہ مصروفیات ہے بہت، تو وہ بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہ متضاد آیات جو ہیں اس حوالے سے۔ اب یہ جو ہے اس میں ہے کہ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پہ غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور پھر ایک دوسری آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، پس اگر تم ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ آپ خود کنٹرڈکشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 20 ہوں گے تو وہ 200 پہ ہوں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پہ ہو جائیں گے، اور پھر دوسری آیت میں اسی کے خلاف ورزی۔ اب لوگ جو قرآنسٹ ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لو، اس کا یہ دیکھ لو، بھائی یہاں پہ تو سیدھا سیدھا یہ میتھ کی بات ہے، کاؤنٹنگ کی بات ہے کہ کتنی جو ہے کنٹرڈکشن ہے، فرق ہے۔ اب یہ ایک اور دوسری ایک آیت ہے، یہ کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے اور کسی کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلافات پاتے، تو اختلافات پاتے ہیں اس میں، اور یہی اختلافات ہم نشاندہی کرتے ہیں جتنے بھی مسلم چینل ہیں، اسی کی کرتے ہیں کہ کتنے ساری کنٹراڈکشن ہے، کتنی سارے اس میں چیزیں ہیں جو کہ واضح بھی نہیں ہیں۔ ابھی اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ کہو کہ کیا تم نے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ اب کون سی سائنٹیفک توجہ ہے اس کی کہ 2 دن میں پیدا کیا؟ کتنے عرصہ لگا آپ نے اگر وہ پڑھا ہو پورا جو ہے وہ شروع سے بگ بینگ ہوا، جب اس کے بعد کس طرح کتنا وہ کولڈ
बड़े अरसे तक रहा, उसके बाद बिल्कुल ही वो पहले पहले गर्म जो है वो कितने अरसे तक रहा, फिर ज़मीन पे आस्ते आस्ते ठंडा। तो इसको अगर आप वो एक कहते हैं ना कि भाई 1000 साल जैसे वो एक 1000 महीने, तो उसको एक डिवाइड किया है, इसी तरह क़यामत के दिन को उन्होंने डिवाइड किया है। एक मैथमेटिक्स लगा के, काउंटिंग लगा के उन्होंने इसको भी ऐसे ही दिखाने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ पे भी हिसाब सही नहीं बैठता। तो ये है, फिर ये आया आगे है कि वही तो सारे जहाँ का मालिक है उसने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए हैं। पहाड़ भी उसमें ऊपर उसकी किसी आयत में तो ये है कि ऊपर जैसे पैक्स लगाते हैं मेखें, वो ऊपर से लगी, हालांकि हम जानते हैं कि इस तरह होता ही नहीं है। वो वैसे ही जब ज़मीन की बनावट, जब जल्जले आते हैं या नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हिलती है, तो फिर वो जब तो जोग्राफिया जब थोड़ा जो है वो तब्दील हो जाता है ज़मीन का, अगर वो उनकी बनावट है ये, तो पहाड़ बन जाते हैं। तो ज़मीन में भी बरकत रखी, उसमें सब सामान मैशत मुकर्रर किया 4 दिन में, और तलबगारों के लिए यकसा। अभी ये 4 दिन 2 दिन इनको आप किसी भी हिसाब से ले लें, तो फिर भी ये जो आपका साइंटिफिक है उसके मुताबिक नहीं बैठता। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ खुशी से ख्वाह नाखुशी से। ये क्या इसमें ये जो जज्बात जो है वो उंडेल रहे हो भाई, अरबी अरबी भाई जो लिख रहे हो आपके कुरान कि उन दोनों को बोलना है कि भाई आओ अपनी खुशी से और नाखुशी से। जैसे वो सूरज जाता है तो उससे पूछता है कि हमें आऊं या नहीं आऊं। ये कहानियां जो है नानियों से जो हम सुनते थे वही लगा रखा है यहाँ पे भी इन्होंने, या इसको मुकद्दस कुरान वैसे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं और फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए। भाई आसमान एक खिला है, उसमें कोई ठोस चीज नहीं है कि आपने, और आपने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। अब शैतानों का जिक्र तो मेटाफिजिकल है, उसमें वो आप कौन सी बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। तो इस तरह की आयतें जो है वो जो ना समझ में आने वाली है चीज़ें। अब ये है कि भला तुम्हारा बनाना आसान है, आसमान का उसने उसको बनाया छत की तरह। अब ये उसको खिला नहीं समझ रहे, छत समझ रहे हैं, और जमीन को ऐसे जैसे कालीन है वो उसको ऐसे फैला दिया। तो जो सिंपली आम इंसान है वो तो इसको ऐसे ही समझेगा। अब ये है जैसे हुर्मत के दिनों की बल्कि और है, तुमसे अजाब के लिए जल्दी करते खुदा अपना वादा के खिलाफ नहीं करेगा, और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक एक रोज़ तुम्हारे हिसाब उसे 1000 बरस के बराबर है। एक रोज़ तुम्हारे हिसाब के रूह से 1000 साल हो जाए, मतलब यहाँ का एक दिन। और फिर दूसरी आयत में है कि वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर उसी दिन भी जिसकी मकदार तुम्हारी गिनती से 1000 बरस होगी वो इंतज़ाम उसकी तरफ रुजू करेगा। इन दोनों आयत के मुकाबले में एक और आयत फरमाए लाइजा के फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें उसके पास चढ़ जाती हैं, और वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। अब कुरान या जो भी मुस्लिम हैं जो भी इसको जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे तो सीधा काउंटिंग का मसला है भाई। आपको कोई बाकी चीज़ों में आप हमें उलझाते हैं और जस्टिफाई करने की एविडेंस देने की कोशिश करते हैं, तो है ही नहीं जो आपके पास कि आप इसको करेंगे कि ये कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रही है बात, कि कैसे साबित करेंगे। अभी ये एक और आयत है हुर्मत के महीनों के बारे में कि ईमान वालों अल्लाह की निशानी को हलाल न समझो, और ना हुर्मत वाले महीनों को, न हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को, और ना उन जानवरों को जिनके गले में पड़े हुए हैं, और ना हुर्मत वाले घर की तरफ आने वालों को अपने रब का फजल और उसकी खुशी ढूंढते जब तुम अहराम खोल दो फिर शिकार करो। तुम्हारी इस कौम की दुश्मनी जो कि तुम्हें हुर्मत वाली मस्जिद से रोकती थी, उस बात का बायस न बने कि ज्यादती करने लगो, आपस में नेक काम परहेज़गारी पर मदद करो। अब इसमें हुर्मत के महीनों की बात है, और आगे चल के एक और आएगी आयत। अच्छा, ये आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के मतलब पूछते हैं कि दोस्त में लड़ना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के रास्ते में रोकना, उसका इनकार करामत से रोकना, उससे निकालना अल्लाह के नज़दीक उससे बड़ा गुनाह, और फितना अंगेज कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, और तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हारे दीन से फेर दें अगर उनका बस चले तो। अभी इसके ही जो है वो
مقابلے میں ایک اور جہاں پہ یہ کنٹراڈکشن تھی، حرمت والے مہینوں کو، نہ حرمت قربانی والے جانوروں کو، ان کے گلے پڑے ہوئے نہ حرمت کی طرف سے اپنے رب کا وزن، تم احرام کھول دو پھر شکار کرو، تم اس قوم کی روکتی تھی اس بات کا باعث زیادتی کرنے بس میں اچھا چلیں اس کو میرے کر لوں۔ اچھا یہ ایک اور ہے آیت ہے کہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہہ دو اس میں لڑنا پڑا گناہ ہے، اللہ کے راستے روکنا، اس کا انذار کرنا، مت سے روکنا، نکالنا۔ ایک اور آیت ہے کہ اور کیا اللہ جان والوں کے لیے دلوں کی باتوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہے، البتہ اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ معلوم کر کے رہے گا، مطلب اس کو معلوم نہیں ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنی شین جس کو کہتے ہیں، پہلے سے ہی سب جانتا ہے اور نہیں ہے معلوم اس کو، تبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی کیسا ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان خود کے نوشتے میں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 حرم کے ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو، مل کر لڑو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ اب اسی میں ہی وہ تھا کہ 4 مہینے، جو اس سے ایک اور آیت بھی ہے کہ 4 مہینے جو ہے نہیں کرو، اور یہی جو ہے لڑائی کی بات ہے۔ اب لاسٹ میں اس چوٹی کھٹر دماغ جو ہے، کموڈ والے دماغ جو ہے، وہ جیسے بچے سے بھرے ہوتے ہیں نا پوٹی کرنے کے بعد میں، پر یہ پوٹی ان کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، جو اعتراض کر رہا ہے وہ بھائی اس کا باپ تک اعتراض نہیں کر سکتا، وہ 18 سال کی ہے، بالغ ہے، اس کے بعد مطلب اس سے اوپر ہے، اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ اور ایشوز کم ہے کیا تمہارے یہاں؟ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ریپسٹ آپ کے یہاں بچ جاتے ہیں، قاتل بچ جاتے ہیں، اسی دیت اور قصاص کے قانون کے بارے میں قتل ہو جاتی ہیں۔ معصوم فاطمہ کو جس پیر اسد نے زیادتی کا نشانہ بنایا وہ مر گئی بیچاری، کتنی کم عمر میں جو ہے وہ شادی ہے، یا دوسری عورتوں کے قتل ہوتے ہیں تمہارے یہاں غیرت کے نام پہ، جو ہے نام نہاد دیت اور قصاص میں ایک دوسرے کو کس طرح وہ یہ مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، میرٹل ریپ ہے، کتنے سارے تمہارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ابتسام الہی ظہیر جیسے سور لوگ جو ہے وہ کٹر کے سور قسم کے ان مولویوں کی حمایت کرتے ہیں، اور کیسے کیسے چوتیے دماغ خلیل الرحمان قمر جیسے اور تقی عثمانی جیسے جو ملک پیک بند کراتے ہیں جس سے بچوں کو دودھ ملتا ہے بیچاروں کو، تو کتنے بے انصافی ہوتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں لوگ۔ وہ مسائل کم ہیں، 3 کروڑ لوگ بچے تمہارے اسکولوں سے باہر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، غربت ہے، معاشی مسائل ہیں، ایلیٹ تمہاری عیاشی کر رہی ہے، حکومت کیا، یہ مسائل ختم ہو گئے اور تم شروع ہو گئے ہو کسی کے لباس بھی، بھائی کیا نقصان ہو گیا تمہارے؟ کیا گھر سے کسی کو جا کے بہن کو، بھائی کو، تمہارے باپ کو، ماں کو کسی کا زخمی کر کے آئیے، قتل کر کے آئیے، کس کا نقصان پہنچائے؟ اگر تم اس کی بھی سے بھی باہر نکلو، محلے میں، پورے ملک میں، سوسائٹی میں کس کو کس طرح کا نقصان پہنچایا ہے، جسمانی ہو، ذہنی ہو، کون سا نقصان پہنچا ہے کس کو اگر یہ کرنے میں؟ اور یہی میں بتا دوں کہ آپ اپنے یہ جو وائرس، یہ جو جس کا انٹرپریٹیشن اسلام کی بنائی ہوئی ہے آپ کے یہاں جو چل رہا ہے نا، مین اسٹریم تو یہی ہے نا، باقی تو اچھی بات ہے، کوئی آپ اپنے عقل سے اس میں، ویسے تو یہ تصویر بھی حرام ہے، ویڈیو بھی حرام ہے، کیا کر رہے ہو یہاں پہ یہ انگریزی سوٹ پہن کے جن سے تم نفرت کرتے ہو، اور اس لباس سے یہی فرسٹریٹڈ تو بھری ہوئی ہے، تمہارا دماغ بھرا ہوا ہے ان کچرے، ان کٹر جو ہے سیکسول فرسٹریشن، ہر وقت دماغ میں سیکس، کپڑے جو ہے ان کی لباس اور عورت، اور یہ ہر وقت تمہارے دماغ میں، اسی لیے تو نمبر 1 ہے پاکستان پورن واچنگ میں۔ تو یہ کٹر دماغ، یہ چوتیا دماغ والے، یہ فرسٹریٹڈ لوگ، ذہنی بیمار، ان کو اور کوئی مسئلہ ہی نظر نہیں آتا ہے، بس یہ مسئلہ۔ اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ کون سا ذہن جو ہے وہ معاشرے کا کس طرح کا نقصان، اس کو بتاؤ تو صحیح، ایویڈینس تو دو کہ یہ نقصان ہوا ہے، اس کا جسمانی یہ نقصان ہے، کسی کا یہ ذہنی نقصان ہوا ہے۔
بلکہ میں تو کہوں گا اگر آپ لباس کی آزادی دے دو، اگر آپ جو بھی وہ یہ فن ہے، آرٹ ہے، تم چوتیا دماغ، تم گٹر دماغ جو ہے وہ پکھانے بھرے دماغ والے، بھوت سے بھرے دماغ والے کیا سمجھو آرٹس کیا ہوتا ہے، ڈانس کیا ہوتا ہے، لباس اور ہر وقت ذہن دماغ میں جو ہے یہ تمہارے بھرا ہوا ہے، ہر وقت سیکس چلتا ہے، تو بس یہی نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ لباس کی آزادی دے دو، اگر آپ اس کی آزادی دے دو، تو آپ کا ملک سدھر جائے گا۔ آپ کے کتنے ذہنی جسمانی جو ہے آپ کے کتنے معاشرتی جو ہے مسائل وہ حل ہو جائیں گے۔ کتنے سارے آپ کے معاشرتی مسائل آپ کی ذہنیت کے پیداوار ہیں۔ یہ جو قتل ہوتے ہیں بچیوں کے، یہ جو نور مقدم کا کیس تھا، یہ جو زینب کا کیس تھا، یہ جو ڈاکٹر شاہ نواز کا کیس تھا، یہ تو بستیاں کی بستیاں تم جلا دیتے ہو، ان کی کرسچنس کی، ان کی مندر گرا دیتے ہو، ان کے لوگوں کو قتل کرتے ہو، پیٹ سے عورت ہے اس کو جلا دیتے ہو، مار دیتے ہو، مشال خان والے جیسے جنید جو پروفیسر ان کو ابھی تک جیل میں۔ یہ مسائل نہیں ہے تمہارے، اور یہ مسئلہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی کسی نے لباس کیسا پہنا ہے اور کسی نے یہ کہ ڈانس کیوں کر رہی ہے۔ اس کی اپنی مرضی ہے بھائی، اس کی اپنی شخصیت ہے، اس کی برابر کی حیثیت ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ اور یہی غلیظ الفاظ جو ہے وہ طارق مسعود نے بھی کیے تھے کہ بھئی 4 سال کی بچی کی شادی، 8 سال کی بچی کی کرو گے بھئی اپنی بچی کی شادی؟ سوچ میں بھی تمہارے گٹر دماغ میں یہ باتیں آتی کیوں؟ کیونکہ یہی فرسٹریشن ہے۔ اسی فرسٹریشن کی جو منبع ہے، جو اوریجنل، جو سورس ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ اسلام سے آتا ہے، اوریجنل وہاں سے آتا ہے۔ آپ کی یہ چائلڈ ابیوز، بچیوں کی شادی، یہ سنت کے طریقے، یہ عراق میں جو 9 سال کی شادی ہے، یہ 13 سال، یہ 16 سال، اسی پہ بھی پاکستان میں قانون ہوا تھا، اس پہ بھی اعتراض تھا ان کو۔ ڈومیسٹک وائلنس، میریٹل ریپ کتنا عام ہے، رپورٹ ہی نہیں ہوتا۔ عورتیں 84% تمہارے باپ بھائی جو ہے وہ بچیوں کا ریپ کرتے ہیں، لاشیں نکال کے کرتے ہیں۔ یہ تو حالت ہے تمہارے ملک کے، وہ مسائل نہیں ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی لباس سے، اس کے ڈانس سے نقصان ہو رہا ہے۔ چوتیا کھر دماغ جو ہے، گدھے قسم کے دماغ، آپ پوڈ کاسٹ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں سوٹ بوٹ پہن کے، انگریزی اور یوٹیوب ویڈیو ہوتی ہے۔ تصویر بھی حرام ہے بھائی، یہ تمہارا ٹی وی پہ آنا بھی حرام ہے، یہ ٹی وی بھی حرام ہوتا ہے۔ جاؤ پڑھو اپنا حدیث اسلام کو، تو اسلام پاکستان کو بچانا ہے، معاشرے کو ذہنی طور پہ صحیح کرنا ہے، تو لباس کی پوری آزادی دو، ایکٹ کی بھی آزادی دو، ہر کے اپنی مرضی ڈانس کرے، چاہے کچھ بھی کرے۔ اس سے کیا نقصان؟ جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پہ کوئی حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اس پہ وہ مسائل کیوں نہیں اٹھاتے جس سے واقعی میں، ریئل میں جو ہے ایویڈینٹلی آپ کے سامنے اس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے کیا، کون سا، کس کا نقصان ہو رہا ہے یہ تو بتاؤ۔ ٹائر یہ وہ چوتی دماغ جو ہے نا، یہ گٹر دماغ جو ہے، سور قسم کے پوڈ کاسٹر اور یوٹیوبر، چوتیا نام جو ہے اسی کا ہوتا ہے، بلکہ چوتیا بھی بہت کم ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مجھے دوبارہ سے اس پہ، وہ میں نے جو پہلا ویڈیو ہے اس کی پچ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، تو میں نے کہا اس پہ یہ بات کر لیتا ہوں۔ اس کی تو شکل دیکھ کے ہی جو ہے نا، وہ بہت پڑھے لکھے کوئی سلجھا ہوا دماغ والے دیکھتے ہی جو ہے وہ ان کو غصہ آ جائے گا کہ یہ بھائی کیا بدبو آ رہی ہے ان کے منہ سے، ان گٹر دماغوں، فرسٹریٹڈ جو ہے نیچ گھٹیا قسم کے یہ یوٹیوبر ہیں، ان کے پوڈ کاسٹر ہیں، طاہر پتہ نہیں کیا، بد نسل کو، بد دماغ، بد نسل قسم کے نام بھی جو ہے ایک دو نام ہے، کوئی خاندانی، کوئی ذات، بد ذات قسم کے جو ہے نا گھٹیا لوگ، نیچ ذات ان کی جو ہے، ان کی کیا خیالات ہیں، فرسٹریٹڈ ذہن، ہر وقت دماغ میں سیکس اور یہ اور عورت اور اس کا لباس اور اس کا ایک جو ہے، باقی اور کوئی مسائل ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ کون سا نقصان کس کو پہنچا ہے؟ کون سا ذہنی یا جسمانی یا کس طرح کا نقصان ہے؟ اور جس چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، جو کہ اوپر تمہارے جو غیر انسانی، غیر اخلاقی قوانین جو کہ اسلام سے لیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے، جو شریعت کونسل تمہارے جو ہے وہ گٹر دماغ قسم کے فرسٹریٹڈ مولانے جو چھائے ہوئے ہیں، جو جن کی حالت پہلی وہ ایک معمولی حیثیت ان کی کتے جیسی حیثیت ہوتی تھی کہ بھئی ایک روٹی کتے کی، ایک مولوی کی، یہ ہوتی تھی ان کی حیثیت۔ وہ تم پہ سروں پہ جو ہے وہ حکومت نے جو ہے، ریاست نے جو ہے ملوث کیے ہوں، امپوز کیے ہوئے ہیں، اور وہ جہالت پھیلا رہے ہیں، اور وہی انہی کے یہ جو ہے وہ
टाउट कहें उनको, ये कठपुतली कहें, ये उनकी कठपुतली और ये वो, इस दिन में भी यही, अगर वो उनके कठपुतली ये उनके नहीं भी हैं तो ये अगर उनके नहीं है होते तो ये मसाइल पे, रियल मसाइल पे बात करते, इस चूतिए पे नहीं जाते। और उस खातून को भी इस पे लानत जो है भेजनी चाहिए और उस पे जो है वो एक्सपोज करना चाहिए, इस कटर दिमागों, फ्रस्ट्रेटेड दिमागों को। ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे बात करें, रिएक्शन दें अपना। इन चूतियों की अब गुंजाइश खत्म होनी चाहिए। इसी तरह तो पाकिस्तान पीछे से पीछे जो है वो धंसता जा रहा है। इस कटरिस्तान बन गया है पाकिस्तान जो। इस किस्म के जाहिलाना ख्यालों, इस जाहिलाना जो है वो दिमागों, कटर दिमागों और पखाने वाले भरे जो है, भूसा भी मैं नहीं कहूँगा, इसमें पखाना भरा है इसके जो है ना दिमाग में, जो है यही सेक्स और लिबास और ये एक इस तरह का है। तो ये आज का वीडियो इस तो टॉपिक में करना चाहता था। बाकी वो सीरीज मुझे अभी करनी है, उस पे आयतों पे एक एक करके मैं उस पे कमेंट्री जो है होगी और फिर जो है वो कुछ पे वक्त मिला तो रिएक्शन वगैरह उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया।